چمن شہر میں بدامنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے چمن شہر کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف بدامنی عروج پر، دوسری طرف لاک ڈاؤن نے غریب عوام کا جینا دوچار کر دیا ہے، اور تیسری طرف پاک افغان باب دوستی کی بندش کی وجہ سے غریب طبقے کا روزگار بالکل بند۔ مزید جانتے ہیں جیو ایکسپریس نیوز کے نمائندے حبیب اللہ بشر دوست سے۔ موجود ہوں سرحدی شہر چمن ضلع قلعہ عبداللہ میں مشرقی بائی پاس پر اس وقت موجود ہوں۔ ایک طرف تو لاک ڈاؤن ہے، دوسری طرف بدامنی ہے جسے کرنا پڑ رہا ہے۔ کل نہ پرسوں جو ہے نا کئی وارداتیں ڈاکوگوں کی طرف سے ہوئے۔ کل بھی ایک بندے کو جو ہے نا بازو میں گولی مار دی گئی، جسے وہ سخت جو ہے نا زخمی ہو گیا۔ زخمی کو جو ہے نا فوری طور پر کوئٹہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ شہریوں سے بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، بدامنی کے حوالے سے، باب دوستی کی بندش کے حوالے سے۔ باب دوستی کی بندش کے حوالے سے ڈیلی کی بنیاد پر جو مزدور طبقہ کچھ کماتے تھے آج وہ بے حال ہے، بے بس ہیں، اور جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس کی دکانیں بند ہیں وہ سب جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہی فریاد کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو فوری طور ختم کیا جائے۔ تیسری طرف بے روزگاری ہے، بے روزگاری تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر چور چوری نہ کرے تو کیا کرے؟ تو چوروں نے ابھی جو ہے نا چوری پر اتنے زور ڈالے ہیں کہ پوچھو مت۔ کل بھی ایک بندے کو جو ہے نا گولی ماری گئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچ گیا ہے، اور کل نہ پرسوں دوسرے بندے سے جو ہے نا اونڈا موٹر سائیکل لیا تھا جو ہمارا ہمسایہ ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم سے جو ہے نا نقدی موبائل اور اونڈا وغیرہ لے کر فرار ہو گئے، اور فائرنگ بھی کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بچ گئے۔ تو انتظامیہ سو رہا ہے، اوپر سے یہ لاک ڈاؤن ہے، تیسری طرف باب دوستی کی بنجس کی وجہ سے جو ہے نا عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں یہاں کی شہریوں سے لاک ڈاؤن اور بے روزگاری اور بدامنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہماری ساری اس سے ایک ہونڈا چھین لیا چوروں نے، اور مجھ سے تقریباً 10,000 روپے انہوں نے چھین لیے۔ میرا بالا حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول رکھے ان پر۔ اگر آپ لوگ ایک علاقے میں کارروائی کرتے ہو تو وہ دوسرے علاقے میں جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے آپ لوگوں کے تانوں میں ان کا خود ایک ایک بندہ ہوتا ہے، ان کو آل دیتے ہیں کہ اس علاقے میں کارروائی کرتے ہیں تو وہ دوسرے علاقے میں شفٹ ہوتے ہیں یہ چور لوگ۔ اسی طرح بالا حکام سے میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ چمن میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے تاکہ لوگوں کا روزگار کھل جائے، اور جو لوگوں کا دکانیں بند ہیں اور جو لوگوں کا روزگار بند ہے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ چمن شہر میں اس وقت بدامنی نے بالکل گمبھیر صورتحال اختیار کیا ہے، کیونکہ چمن شہر پہلے امن کا گوارا ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت بالکل تاجر برادری اور عوام اتنا خوف محسوس کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں تک جانے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ سرکار اور انتظامیہ کی طرف سے ایسے مؤثر کارروائی دکھائی نہیں دے رہا ہے جس سے چمن شہر کی بدامنی میں کمی آ جائے۔ دوسری جانب اس وقت چمن شہر کا تاجروں کا اور عوام کا تمام تر کاروبار کا انحصار بارڈر پر تھا اور چمن شہر پر تھا۔ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بارڈر کی بندش کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور بالکل اس وقت یہاں پہ بدامنی اپنے عروج پر ہو چکی ہے۔ تقریباً اس لاک ڈاؤن 23 کو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ابھی تک چوری اور ڈکیتی کے تقریباً 10-12 واقعات پیش آیا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اسٹریٹ کرائم امریکہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن سرکار اور انتظامیہ اس طرح کا کھلی چھوٹ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف تو کم سے کم سرکار کی طرف سے گشت ہونا چاہیے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے شہر میں یہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف بے روزگاری ہے شہر میں، لاک ڈاؤن ہے، بارڈر بند ہے، اور دوسری طرف چوروں اور ڈاکوؤں کے واقعے روز کا معمول بن چکے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری طور ٹھوس اقدامات اٹھایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو بدامنی پھیلتی ہے، سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ یہاں پر
ہمارے علاقے میں تعلیم کی کمی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بالکل بے روزگار ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ کام نہیں ہے، نہ کوئی چیز ہے، کیا کرے. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو انتظامیہ ہے وہ بالکل سویا ہوا ہے، وہ اس طرح ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ گلی گلی کچوں کچوں میں روز روز یہ واقعات پیش آتے ہیں. کبھی ادھر کوئی مارا، ادھر قتل کیا، ادھر موٹر سائیکل چھین لیا. یار یہ تو روز کا معمول بن چکا ہے. اگر یہ اسی طرح رہا تو ہم پتہ نہیں اور آگے ہم کیا عمل کریں، ہم آگے کیا اور ایکشن لیں. اگر اسی طرح رہا تو ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں، ہم مظاہرے کرتے ہیں حکومت کے خلاف. یا تو بدامنی کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی ذہن سے؟ بدامنی کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل بے روزگار ہے، سارے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں. بدامنی اسی چیز سے پھیلتی ہے کہ کام روزگار نہ ہو تو پھر وہ تو مجبور ہوتے ہیں نا اسی کے لیے. اگر پھر یہ کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر ہم اس کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں، ہم اس کے لیے مظاہرے اس مختلف چیزوں کے لیے پھر